بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی کتاب پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں فروخت کے سارے ریکارڈ توڑ دینے والے ناول اداس نسلیں کا تعارف آج آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس کے مصنف ہیں مشہور و معروف ادیب عبداللہ حسین مرحوم۔ یہ ناول پہلی بار 1963 میں چھپا اور پھر اس کے بعد ہر سال اس کا نیا ایڈیشن مسلسل پچھلے ایڈیشن سے زیادہ تعداد میں چھپتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ناظرین اس ناول کا وہ ایڈیشن ہے جو 2015 میں سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا اور میسرز اشرف بک ایجنسی کمیٹی چوک راولپنڈی کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ ناظرین، دی ویئری جنریشنز کے نام سے اداس نسلیں کو خود اسی کے رائٹر عبداللہ حسین نے انگلش میں بھی بعض تبدیلیوں کے ساتھ لکھا اور اس کے انگریزی ورژن نے بھی مقبولیت پائی۔ ناظرین، داؤد خیل سیمنٹ فیکٹری کے 25 سالہ نوجوان ورکر عبداللہ حسین نے خود ان کے بقول یہ ناول لکھنے کا ارادہ محض اس لیے کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے کام اور 8 گھنٹے نیند کے بعد ان کے پاس باقی 8 گھنٹے کی بوریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی شغل نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اداس نسلیں کی ایک کہانی تو ایک فلیش کی طرح ان کے ذہن میں آ گئی۔ 1910 سے 1947 تک کا ہندوستان، انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کی تحریک، تقسیم ہند اور اس دوران رونما ہونے والے واقعات ان کا موضوع تھے، لیکن اس پر کام شروع کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ موضوع تو بہت زیادہ ریسرچ اور فرسٹ ہینڈ نالج کا متقاضی ہے۔ چنانچہ آنکھوں دیکھے حالات سننے کے لیے انہیں متعدد مشکل سفر اختیار کرنے پڑے۔ پھر کیا ہوا یہ راہ کی دشواریوں سے پوچھ، بس اتنا یاد ہے تیری جانب چلا تھا میں۔ مئی 1956 میں شروع کیے جانے والے اس ناول نے ناظرین مکرم اختتام تک پہنچنے میں پورے 5 برس لگائے اور کہیں جون 1961 میں جا کر مکمل ہو سکا۔ 1963 میں اپنی اشاعت کے بعد سے یہ ناول لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکا ہے اور اب بھی اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ خریدا جاتا ہے۔ آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ناظرین گرامی قدر اس ناول اداس نسلیں کو مل چکا۔ عبداللہ حسین ایک اسٹیبلشڈ رائٹر گزرے ہیں۔ ان کے دیگر ناول باغ، نادار لوگ اور نشیب بھی مقبول ناولوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن شاید نیچرل اسٹروک اور اپنی اسٹوری لائن کی وجہ سے اداس نسلیں آج بھی مقبولیت میں ان سے کہیں آگے ہے۔ اس ناول کی ایک اہمیت یہ بھی ہے ناظرین کہ 1952 میں قرۃ العین حیدر کے شہرا آفاق ناول آگ کا دریا کے 13 سال بعد یہی دوسرا ناول تھا جو اردو زبان کو اس طعنے سے بڑی حد تک نجات دلانے کا باعث ہوا کہ اردو زبان وسعت کے اعتبار سے ناول تخلیق کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی اور یوں اسے بین الاقوامی معیار کی زبان نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اس ناول میں دیگر شخصیات کے علاوہ آپ کامریڈ اخبار کے مدیر، انگریزوں سے بہتر انگریزی بولنے اور لکھنے والے محمد علی جوہر کا تذکرہ بھی پائیں گے، جن کا یہ شعر شہرت دوام حاصل کر چکا ہے کہ تعلیم تیرے جوہر ذاتی کو کھا گئی، آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی۔ یہاں جلیانوالہ باغ کے قتل عام میں 1000 سے زائد لوگ آپ کو انگریز کی گولیوں کا شکار ہوتے بھی دکھائی دیں گے
اور آپ یہ بھی جانیں گے کہ رائیگاں جاتا نہیں ہے ابن آدم کا لہو، جنم دیتی ہے سحر کو شب ہو جتنی بھی محیب۔ ناول اداس نسلیں پڑھتے ہوئے ناظرین، کبھی خیال کی رو آپ کا دھیان اس جانب مبذول کرا رہی ہوگی کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، اور کبھی آپ اس تصور کو باوزن خیال کر رہے ہوں گے کہ لائف از 90% ہاؤ وی ٹیک اٹ اینڈ اونلی 10% ہاؤ وی میک اٹ۔ کبھی کیفیت کی سطح پر یہ سوچ آپ کے ذہن کو احاطے میں لے گی کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، اور کبھی ایسے احساسات آپ کا دامن دل تھام لیں گے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ناظرین گرامی قدر، کسی نے کہا ہے کہ واٹ از ناٹ ریٹن ود ایفرٹ از ناٹ جنرلی ریڈ ود انٹرسٹ۔ شاید عبداللہ حسین کی اداس نسلیں ناول کے ضمن میں کی گئی محنت اور اس سلسلے میں روا رکھا گیا عشق وہ جذبہ ہے جو اداس نسلیں ناول کو 55 سال سے زیادہ گزر جانے پر بھی پسندیدگی کے بام سے اترنے نہیں دیتا۔ اسے ضرور پڑھیے ناظرین مکرم، یقین ہے کہ آپ کو یہ بات باور کرتے ہی بنے گی کہ ذرا عشق کرو اور پھر دیکھو، اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پر آنچ نہیں آتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایک اور کتاب ہمارے ہم رکاب ہوگی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں براہ کرم فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ازراہ نوازش انہیں شیئر بھی فرمائیے۔ والسلام، خدا حافظ۔